السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس، اس کی قراردادوں کی توثیق تھا عمران خان۔ کشمیر سے متعلق وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کنٹرول لائن پر شہید نائک تنویر اور سپاہی رمضان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بھارت کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ۔ خضدار میں فائرنگ سے BNP کے مرکزی رہنما نواب امان اللہ زہری جاں بحق۔ راج ناتھ سنگھ کا بیان پوری دنیا کے لیے دھمکی ہے، فردوس عاشقاوان۔ پیمرا نے بھارتی فنکاروں کے اشتہارات پر پابندی عائد کر دی۔ اور بنوں میں تاجروں کا احتجاج کے نام پر انسدادی پولیو مہم کا بائیکاٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر بحث کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی مشکلات اور تنازع کا حل اس عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر بحث کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی مشکلات اور تنازع کا حل اس عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 50 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سب سے اعلیٰ سفارتی فورم پر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 11 قراردادیں ہیں جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہیں اور سلامتی کونسل کا اجلاس ان قراردادوں کی دوبارہ توثیق تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی مشکلات اور تنازع کا حل اس عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد مسئلہ کشمیر 50 سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں زیر بحث آنے پر اپنی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا پہلا ان کیمرہ اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدام اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا پہلا ان کیمرہ اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا پہلا ان کیمرہ اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان، چیئرمین قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی برائے امور خارجہ مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے امور خارجہ سید فخر امام، گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین، سید نوید قمر، ممبران خصوصی کمیٹی، اٹارنی جنرل آف پاکستان، سول اور عسکری قیادت شریک ہوئے۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدام اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس اور اس کے ثمرات کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ واضح ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال کے پیش
پیش نظر وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں منعقد ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی۔ کنٹرول لائن پر شہید فوجی اہلکاروں نائک تنویر اور سپاہی رمضان کو آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید محمد تنویر کا تعلق جہانیہ جبکہ محمد رمضان کا تعلق محسن وال سے تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنٹرول لائن پر شہید فوجی اہلکاروں نائک تنویر اور سپاہی رمضان کو آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید محمد تنویر کا تعلق جہانیہ جبکہ محمد رمضان کا تعلق محسن وال سے تھا۔ تفصیلات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے جہانیہ کے نائک تنویر احمد کا جسد خاکی گزشتہ رات ایمبولینس کے ذریعے آبائی گاؤں پہنچا تو موٹر سائیکل اور کار پر سوار سینکڑوں افراد نے شہید کے جسد خاکی کا پرتپاک استقبال کیا اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ شہید کے جسد خاکی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور جسد خاکی کو ریلی کی شکل میں گاؤں لے جایا گیا۔ شہید نائک تنویر احمد کی نماز جنازہ صبح 8:30 بجے ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کے بعد شہید نائک تنویر کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب محسن وال میں شہید سپاہی رمضان کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کے بعد شہید سپاہی رمضان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزارت خارجہ میں کشمیر سیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی ہوئی صورتحال ہے، جس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک عسکری پہلو۔ وزیر اعظم نے کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزارت خارجہ میں کشمیر سیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خصوصی کشمیر جائزہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی DGISPR میجر جنرل آصف غفور اور وفاقی وزیر اطلاعات فردوس عاشقوان نے میڈیا بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی ہوئی صورتحال ہے، جس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک عسکری پہلو ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کافی طویل بات چیت ہوئی۔ اجلاس کے شرکاء نے اپنی رائے پیش کی اور سب کی تجاویز آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی اجلاس میں اپوزیشن کو بھی نمائندگی دی۔ اجلاس میں شرکت پر اپوزیشن اراکین کا شکر گزار ہوں۔ پارلیمنٹ کے بعد آج بھی یکجہتی کا پیغام ساری دنیا میں گیا، جس میں سب کا ان پٹ آیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے کی کیپٹلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہاں اپنی ایمبیسیز کے اندر ہم ایک کشمیر ڈیسک تشکیل دیں گے، تاکہ یہ جو ہمارا ایفرٹ ہے ہر ایمبیسی میں ہمارا ایک فوکل پرسن موجود ہو، اس ایفرٹ کو اور اس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مودی نے نہرو کے بھارت کو دفن کر دیا ہے۔ نہرو اور مودی کے بھارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حالات کی مناسبت سے فورن آفس میں کشمیر سیل تشکیل دیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم افراد قوت اور لائحہ عمل طے کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اہم ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک بھی تشکیل دیا جائے گا، جہاں کشمیر سے متعلق امور پر پاکستان کا فوکل پرسن بھی موجود رہے گا۔ پوری کمیٹی اس چیز پر متفق ہے کہ آج جو ہندوستان کی ہمیں شکل دکھائی دے رہی ہے، اور یہ آوازیں اب ہندوستان سے آنی شروع ہو گئی ہیں، کہ مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا ہے، اور آج جو ہندوستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، یہ نریندر مودی کا ہندوستان ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا دن اور رات کا فرق ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو بھرپور سرپرائز دیں گے۔ مسلح افواج قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ مودی نے اپنی مذموم حرکت کر کے مسئلہ کشمیر کے لیے اچھا کام کیا۔ سرد خانے میں پڑا مسئلہ پوری دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ بن گیا۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ قوم تسلی رکھے، پاک فوج صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ 3 روز میں LOC پر بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ LOC کے اوپر فورسز پہلے سے بھی موجود ہیں، جتنی ضرورت تھی سیف گارڈز کے لیے ان کو ری انفورس کیا گیا ہے،
اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسل وینچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سپورٹ سے افواج پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد.